السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے اردو کے جملے لے کر آیا ہوں جن کی عربی بنانے میں عموماً ہم سے غلطی ہوتی ہے یا پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، آپ نے عموماً جملوں کے اندر اردو بول چال میں یہ استعمال کیا ہوگا، بول چال کے اندر یہ ضرور بولا ہوگا، دہلی جانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ جملہ ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو بول چال میں کسی بھی جملے کے ساتھ چسپاں کر سکتے ہیں کہ دہلی جانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو اردو کے جملے ہوتے ہیں اس کی عربی کیا بنے گی، تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس طرح کے جملے کی عربی بنانے کے لیے آپ کو ایک فریز استعمال کرنا ہوگا، بلکہ دو فریز ہے عربی کے اندر جو عموماً اس طرح کے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فریز ہے لیس فی وسعہ۔ لیس فی وسعہ، تو وسعہ کی ضمیر بدلے گی ما قبل میں مرجع کے اعتبار سے، جیسے لیس فی وسعک ان تسافر الی دہلی۔ لیس فی وسعک ان تسافر الی دہلی، اگرچہ آپ اس جملے کو لن تستطیع ان تسافر الی دہلی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوگا جو انگریزی کے اندر کین کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن تھوڑا اس سے ہٹ کر وہ بولتے ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے بس کی بات نہیں ہے، اس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بولتے ہیں لیس فی وسعک، لیس فی وسعک، لیس فی وسعہ، لیس فی وسعہ ما لیس فی وسعہم۔ اور ایسے ہی ایک دوسرا فریز بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیس فی مکنتک، لیس فی مکنتک، لیس فی مکنتک ان تسافر الی دہلی، لیس فی مکنتک ان تسافر الی دہلی، لیس فی مکنتک، لیس فی مکنتی، اس کی بھی ضمیر بدلے گی مرجع کے ما قبل میں مرجع کے اعتبار سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جملے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ عربی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو آئندہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دوسری تعبیر ہے اردو کے اندر جو ہم عام بول چال میں بولتے ہیں، مثلا زید کو اردو اور انگریزی دونوں زبان پر یکساں طور پر قدرت حاصل ہے، یکساں طور پر۔ تو اس یکساں طور پر کے لیے عربی کیا ہوگی، اس یکساں طور پر جو ہے استعمال ہو رہا ہے اس کی عربی کیا بنے گی؟ تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سوین۔ سوین لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، لہذا اس پورے جملے کی عربی بنے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ سوین کا عموماً استعمال اخیر میں ہوتا ہے۔ تو اب اس جملے کی عربی بنے گی یتضلع زید، یتضلع زید من اللغة الأردية والإنجليزية سويا۔ یتضلع زید من اللغة الأردية الإنجليزية سويا۔ ایسے ہی آپ دوسرے جملے اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں، بہت سارے جملے آپ اسی انداز پر ڈھال لیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس طرح کے جملے کی عربی بناتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ سوین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ معن بھی آتا ہے اس کے لیے، لیکن تھوڑا معن کا استعمال ڈیفرنٹ ہے جس کو میں اگلے ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو کسی بھی حد تک پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔